لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ ضحیٰ کی آخری آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس سے پہلے سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں کئی بیانات ہو چکے ہیں. بیچ میں میرے سفروں اور بیماری کی وجہ سے طویل وقفے آ گئے. ان 3 آیتوں کا بیان رہ گیا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن ایسے گزرے تھے جن میں آپ کے پاس وحی نہیں آئی تھی، اور کچھ راتیں ایسی بھی گزری کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آپ تہجد میں کھڑے نہ ہو سکے. تو اس موقع پر بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا تھا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ سورت نازل فرمائی اور کفار کے طعنوں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی تھی اس پر بڑی تسلی دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ کافروں کی یہ بات کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یہ بالکل غلط ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اور اس غم کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے اوپر مختلف انعامات فرمائے ہیں، کہ جس میں یہ فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم پایا تھا تو آپ کو ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدی، اور آپ کو ناواقف پایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے اس کے طریقوں سے آپ کو ناواقف پایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طریقے سکھلا دیے، ہدایت عطا فرمائی. اور آپ کو تنگ دست پایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی بنا دیا.
ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس میں یہ تعلیم پنہا ہے کہ جب کبھی کسی شخص کو کوئی تکلیف دہ صورتحال پیش آئے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس تکلیف کے ازالے کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، لیکن ساتھ ساتھ ان بے شمار نعمتوں کا بھی دھیان کرے جو عین اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کو اس وقت یہ کفار کے طعنوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آپ کو مختلف انعامات سے نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 3 آیتیں آئی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں 3 ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہدایت پہلے یہ فرمائی کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جو کوئی یتیم ہو اس کے اوپر تم زبردستی نہ کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی یتیم پایا تھا اور آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، تو آپ بھی اب آگے یتیموں کے ساتھ محبت کا، ہمدردی کا، دلسوزی کا معاملہ فرمائیں اور کسی یتیم کے اوپر زبردستی نہ کریں۔ زبردستی سے مراد یہ کہ کوئی بھی ایسی بات جو اس کے لیے دل دکھانے والی ہو، اس کو ایسی بات پر مجبور نہ کیا جائے، ایسی بات اس سے نہ کہی جائے کہ جو اس کے دل شکنی کا باعث ہو، جس سے اس کا دل ٹوٹے، جس سے اس کو دکھ پہنچے۔ یہ حکم اگرچہ براہ راست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، لیکن آپ کے واسطے سے پوری امت کے لیے ہے کہ یتیموں کی خاص طور پر نگہداشت اور ان کی ہمدردی، ان کی خیرخواہی، یہ ہر مسلمان کا وطیرہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کو کسی یتیم سے سابقہ پیش آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اور اس کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار نہ کرے، کیونکہ یتیم جو ہے اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا، تو وہ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے، بے کسی کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس واسطے اس کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح بھی پسند نہیں۔ آپ اس کے ساتھ کبھی زبردستی کا معاملہ نہ کریں، اس کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی دوسری کئی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ سورہ نساء کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے نگراں ہوتے ہیں، یتیموں کے سرپرست ہوتے ہیں، اور ان کا باپ ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے، اس کا میراث میں کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے، اب وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، اور مال کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کے سرپرست کا کام یہ ہے کہ وہ بہت ہی حفاظت کے ساتھ اس کے مال کی نگرانی کرے، اور اس پر اگر کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے تو احتیاط کے ساتھ اس پر خرچ کرے، اور اس کے مال میں خرد برد کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، اور وہ مال تو ان کو اس لیے ان کی نگرانی میں دیا گیا تھا تاکہ وہ یتیموں کی نگرانی کریں، یتیموں کے مفاد میں اس کو خرچ کریں، لیکن اگر وہ خود کھا جاتے ہیں، اس میں خود برد کرتے ہیں، تو جو کچھ وہ کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔
انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے جس کسی کا واسطہ کسی یتیم سے پڑے، چاہے اس حیثیت سے کہ اس کا سرپرست اور نگراں ہو، چاہے اس حیثیت سے کہ اس کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ پیش آیا ہو، تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس سے نرمی کا برتاؤ کرے، خیرخواہی کا معاملہ کرے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے دل توڑنے کا باعث ہو۔ اس کا دل تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے اپنے باپ کا سایہ اٹھ جانے سے، تو اس کا مزید دل توڑنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناراضی کا سبب ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو کوئی سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں۔ یعنی سوال کرنے سے یہاں دو قسم کے سوال مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ کوئی شخص اپنے لیے کوئی مالی مدد چاہ رہا ہے، آپ سے مالی مدد چاہتا ہے، تو اس کو کے بارے میں فرمایا کہ اس کو جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں۔ کیا مانا کہ اگر اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور اگر بالفرض کسی وجہ سے کر نہیں سکتے تو کم از کم اس کو ڈانٹ پھٹکار کر رخصت نہ کرو، اس کو نرمی کے ساتھ رخصت کر دو کہ بھائی میں اس وقت معذور ہوں، معذرت خواہ ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن ڈانٹ پھٹکار کرنا سوال کرنے والے کو، اس کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں منع فرمایا۔ اب یہاں ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ سوال جو مالی مدد کوئی شخص مانگ رہا ہے، یا جسے عرف عام میں بھیک مانگنا کہتے ہیں، بھیک مانگ رہا ہے، تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے کہ شرعاً اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، یعنی سوال کرنے کی شریعت میں اس کے لیے اجازت ہے۔ ایک وہ ہے جس کے لیے شریعت میں اجازت ہی نہیں سوال کرنے کی، اور ایک وہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں اس کو یہ صحیح معنی میں صحیح سائل ہے یا ویسے ہی بناوٹی ہے، پیشہ ور ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس کو سوال کرنا جائز ہے شریعت اعتبار سے۔ سوال کرنا جائز کب ہوتا ہے؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو، ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام موجود ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ اگر ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام بھی ہے تو سوال کرنا، کسی سے سوال کرنا کہ بھائی مجھے پیسے دے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ اس کے اوپر بڑی وعید بیان فرمائی حدیث میں کہ یہ سوال کرنا، دوسرے کے سامنے دست سوال دراز کرنا، یہ بڑی ذلت کی بات ہے، اور آخرت میں جو شخص کے ناحق سوال کرتا ہو، ناجائز طریقے سے سوال کرتا ہو، اس کو آخرت میں اس کے چہرے کا گوشت نکلا ہوا ہوگا، اس نے جو یہ ذلیل کام کیا ہے اس کی وجہ سے۔ تو اگر ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام موجود ہے پھر بھی کوئی شخص مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ ناجائز کام کر رہا ہے۔ لیکن جس کسی کے پاس اتنا موجود نہیں ہے، واقعی بیچارہ ضرورت مند ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے۔ ایسے شخص کو حتی الامکان کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، جتنی استطاعت ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، جتنی بھی استطاعت ہو اس کو دے دے۔ اور اگر بالفرض دینے کے لیے کچھ نہیں ہے
تو کم از کم نرمی کا معاملہ کرے، ڈانٹ پھٹکار کر اس کو رخصت نہ کرے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ڈانٹو نہیں، پھٹکارو نہیں، جھڑکو نہیں، بلکہ جو اگر زیادہ نہیں کچھ ہی تھوڑا بہت اس کو دے کر رخصت کر دو۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں پتا ہی نہیں کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے یا ایسے بناوٹی طور پر بھیک مانگ رہا ہے، تو اس کو چونکہ پتہ نہیں ہے، یا اس کے حق میں بھی بات یہی ہے کہ اس کو حتی الامکان کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دینا مناسب ہے، کیونکہ ہمیں حالات کا علم نہیں، واقعی بیچارہ ضرورت مند ہو، واقعی اس کو سوال کرنے کی ضرورت ہو، اس واسطے اس کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے۔ البتہ اگر بالفرض کچھ بھی نہیں دینے کو، یا کوئی ایسا عذر لاحق ہے کہ آپ کچھ دے نہیں سکتے، تب بھی وہاں پر بھی حکم یہی ہے کہ جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، بلکہ پیار سے رخصت کر دو۔ ہمارے ہاں بزرگوں نے یہ طریقہ چلایا ہوا ہے شروع سے کہ اگر کسی سائل سے معذرت کرنی ہے تو کہنا معاف کرنا کہہ کر اس کو رخصت کرتے ہیں۔ یہ اسی لیے کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ اما السائل فلا تنہر، تو اس واسطے جھڑکنا نہیں، اس کو حتی الامکان معذرت کر کے معاف کر کے نرمی سے رخصت کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بس دیکھتے ہی چلا دیتے ہیں، اس کے اوپر جھڑک دیتے ہیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اور قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا۔ تیسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے۔ پیشہ ور کا مطلب یہ کہ اس نے پیشہ ہی بنا رکھا ہے کہ مانگتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا اور اچھا خاصا تندرست ہے، اور اس کے باوجود وہ کوئی کام کرنے کے بجائے لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے اور صبح شام یہی مشغلہ ہے۔ اللہ بچائے، ایسے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے افراد ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عادت بنا لی ہے، پیشہ ہی یہ بنا لیا، بظاہر دیکھنے میں پھٹے پرانے انداز میں نظر آئیں گے، لیکن ان کے پاس بھیک اس طرح زبردستی لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لوگ جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ وہ دیا ہوا بھی اتنا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے برسر روزگار آدمی کو بھی بعض اوقات اتنا میسر نہیں آتا جتنا ان کے پاس ہو جاتا ہے۔ یہ پیشہ ور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں پکا پتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، حقیقت میں ضرورت مند نہیں، اس کو دینا بھی ناجائز ہے، اس کو دینا بھی ناجائز ہے، اس واسطے کہ اس کو دینے سے اس کی ہمت افزائی ہو رہی ہے، اور اس کے دینے سے اس گناہ کے جو وہ گناہ کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، اس میں اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو۔ لہذا فقہاء کرام سب متفق ہیں اس کے اوپر کہ ایسے شخص کو دینا جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر بھی یہ حکم پیش نظر رہنا چاہیے کہ حتی الامکان ڈانٹ پھٹکار کی نوبت نہ آئے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن نے فرمایا ہے کہ جھڑکو نہیں، تو حتی الامکان اس کو بھی نرمی سے رخصت کرو، الا یہ کہ بہت ہی کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے کہ اس سے نجات پانے کا کوئی راستہ نہ ہو، بعض اوقات اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو مجبوری کی بات ہے، لیکن عام حالات میں اس کو نرمی ہی کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے اور جھڑکنا نہیں چاہیے، کیونکہ قرآن کا حکم کہ سائل کو نہ جھڑکو یہ بالکل عام حکم ہے، ہر قسم کے سائلوں کے بارے میں یہی حکم نظر آتا ہے، اس واسطے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہ تو سوال کرنے والا وہ تھا جو کوئی مالی مدد کی سوال کر رہا ہے کہ میری کوئی مالی مدد کرو، مجھے کچھ پیسے دو، مجھے کھانا دو وغیرہ۔ دوسرا اس میں وہ سائل بھی داخل ہے، فقہاء کرام اور مفسرین نے فرمایا
جو آپ سے کوئی بات دریافت کر رہا ہے، کوئی عالم ہے اس سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، فلاں کام جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ، یا آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی فلاں جگہ کا مجھے پتہ بتا دو، تو وہ بھی ایک سائل ہے، وہ سوال کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کو جھڑکو نہیں، یعنی اگر بات معلوم ہے تو بتا دو، اگر معلوم نہیں ہے تو کہہ دو کہ بھائی مجھے معلوم نہیں، لیکن جھڑکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو لہذا جو سوال کرنے والے آتے ہیں، یعنی کوئی معاملہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی اپنے دنیاوی مقصد میں کوئی مشورہ چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی سوال کر رہا ہے، تو اس کو جھڑکنے کے بجائے اگر معلوم ہو تو حتی الامکان اس کی مدد کر دو، بتا دو، اور اگر معلوم نہ ہو تو پھر نرمی سے عذر کر دو کہ بھئی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جھڑکنے کا جواز نہیں۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، اتنے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بعض اوقات اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اس میں بعض اوقات اس کے انداز میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس قرآن کریم کی آیت سے وہ سختی کو منع فرمایا گیا ہے کہ بھئی کیسی بھی حالات ہوں حتی الامکان سخت رویہ اختیار نہ کرو، نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ یہ دوسری ہدایت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور آپ کے واسطے سے پوری امت۔ اور تیسری ہدایت یہ فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی تمہارے پروردگار نے تم پر جو نعمتیں نازل فرمائی ہوئی ہیں وہ اس کا تذکرہ کرو، لوگوں کو کے سامنے اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، مال و دولت کی شکل میں ہو، شہرت کی شکل میں ہو، یا علم کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو اس کا تذکرہ کرنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، یہ بھی اس آیت کریمہ کا حکم ہے۔ اس کو تحدیث بالنعمہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنی نعمت کا ذکر کرنا لوگوں سے۔ ایک تو ہوتا ہے اپنی کسی اچھی صفت کا بڑائی کے ساتھ بیان کرنا، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، یہ تو ہے حرام کہ کوئی آدمی اپنی بڑائی جتانے کے لیے تکبر کے طور پر دوسروں کے اوپر فوقیت جتانے کے لیے اپنی کوئی صفت بیان کرے، یہ تو تکبر کی بات ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اس انداز سے بیان کرنا ہے کہ بھئی میں تو اس قابل تھا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اس انداز سے بیان کرنا یہ تحدیث بالنعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک طرح سے اعتراف ہے اور شکر ہے۔ تو حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے، لوگوں سے بتائیے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، یعنی فرمایا کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کا سردار بنایا ہے، لیکن میں اس کے اوپر کوئی فخر نہیں کرتا۔ یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک نعمت کا اظہار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے سارے آدم کے بیٹوں میں، آدم کی اولاد میں مجھے ان کا سردار بنا دیا ہے۔ تو یہاں ساتھ ساتھ آپ نے ایک حقیقت کا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار بھی کر دیا، اور ساتھ ساتھ لا فخر کہہ کر یہ بھی بتا دیا کہ یہ میں بڑائی جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ رتبہ عطا فرمایا۔ تو جب کبھی انسان کو اپنے اندر کوئی اچھا وصف نظر آئے یا کوئی اپنی اچھائی نظر آئے
تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی اس نے مجھے یہ وصف عطا فرمایا، اس کی نعمت ہے، اور دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ اس انداز سے کہ بھائی میں تو کچھ، میری تو کوئی حقیقت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس انداز سے اگر تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی شکر کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ موجب اجر و ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔